ساری دنیا اس وقت ایک ہی سوال کر رہی ہے، کیا جو راؤنڈ چل رہا ہے اس وقت، آپ میسج ایکسچینجز کہہ لیں، نیگوسیشنز کہہ لیں، ایران اور امریکہ کے درمیان، کیا یہ چلے گا؟ کیا اس بار جنگ ختم ہوگی، میننگ فل کنکلوژن پہ پہنچے گی بات یا نہیں؟ اگر بیانات دیکھیں دونوں طرف سے بہت تیز بیانات آ رہے ہیں۔ ایرانین ریولوشنری گارڈز کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ لگتا ہے امریکن اپنے آپ سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ آج بڑی سخت باتیں کی ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ پہلے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بڑے عجیب سے لوگ ہیں ایرانی، یوز دا ورڈ بیگنگ، یہ منتیں کر رہے ہیں ہمارے سے کہ ہمارے سے ڈیل کریں، اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ یہ تباہ ہو گئے ہیں بقول ان کے، کوئی ان کے پاس زیرو چانس نہیں ہے واپسی کا۔ اور لیکن پبلک کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں، پھر کیپٹلز میں لکھا ہوا رانگ، غلط بات ہے، یہ سیریس ہو جائیں بیشتر اس سے کہ وقت گزر جائے، کیونکہ اب جو ہوگا اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ کوئی نہیں ہے۔ فل دھمکی۔ پھر آج وہ اپنی کیبنٹ میٹنگ انہوں نے کی تھی، یہ پہلی کیبنٹ میٹنگ ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، وہاں بھی انہوں نے بڑی سخت باتیں کی، اس قسم کی باتیں کی کہ لونیٹکس ہیں اور جناب ان کو ہم نے یہ کر دینا ہے، اور جناب میں ان کے ساتھ یہ کر دوں گا، میرے پہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ لیکن سنیں، بیکاز پھر ساری گالی گلوچ کے بعد، دھمکیوں کے بعد، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑا میننگ فل ڈائلاگ جا رہا ہے اور میں بڑا پرامید ہوں، بڑی سیریس گفتگو چل رہی ہے۔ اور ان کے جو اسپیشل ریپرزینٹیٹو ہیں اسٹیو وٹکوف، انہوں نے کہا کہ بڑے اسٹرانگ سائنز ہیں کہ ایرانی ہماری بات مان لیں گے، ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا وٹکوف نے کہ دیکھیں ہم صدر صاحب آپ کی ہدایت تھی کہ ہم پبلکلی میڈیا میں کوئی بات نہیں کریں گے، بڑا ڈیلیکیٹ ایشو ہے۔ سو بامبز دونوں طرف سے تیزی آئی ہوئی ہے اور ادھر سے، لیکن بات صاف کیا ہو رہی۔ لیکن پہلے سنیں ٹرمپ نے کیا کہا، کہاں ایران کو دھمکیاں دی، اور پھر بعد میں دوسری بات کیا کی۔ They're sick people, really sick. They're really sinister, sick people. And if anybody thinks it was okay to have a group of people like this to have nuclear capability, nuclear weapons, and if we didn't attack with the B-2 bombers, they would have had a nuclear weapon. They say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. And look, we have very substantial talks going on with respect to Iran. With the right people. You know, I told you about a president, right? Steve, can I reveal the president? The fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil. 8 boats. 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. کل انہوں نے کہا تھا کہ جی انہوں نے بڑا پریزنٹ دیا ہے، وہ اب آج انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے 8 آئل ٹینکرز کو گزرنے دیا، پھر ساتھ ہی جملہ جوڑا کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ سخت باتیں کی ہیں تو 2 آئل ٹینکرز اور ان میں پاکستانی جھنڈوں والے آئل ٹینکرز بھی تھے۔ تو ٹرمپ کا آپ کو پتا ہے نا، ہر چیز کا وہ لے لیتے ہیں کریڈٹ سب کچھ، لیکن کہاں لیونیٹکس، پاگل، سب کچھ، لیکن یہ چل رہا ہے۔ دوسری طرف ایران پبلکلی ایڈمٹ نہیں کر رہا، لیکن دونوں سائڈز نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ پیغام رسانی ہو رہی ہے اور پاکستان سینٹرل چیز اس میں رول پلے کر رہا ہے۔ اب میں آپ سے 2-3 خبریں شیئر کروں گا۔ خبر میری یہ ہے، اکارڈنگ ٹو ویری ریلائبل سورسز جو اس معاملے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور یہ جملہ کی بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ 2 چیزیں دونوں سائڈز پہ انڈرسٹوڈ ہیں کہ بمباری بھی دبا کے ہوگی اور گالی گلوچ بھی ہوگی، دھمکیاں بھی ہوگی، پبلکلی بھی ہوگا، لیکن ایگریمنٹ ان پرنسپل ہو گیا ہے۔ ایگریمنٹ ان پرنسپل یہ ہو گیا ہے کہ نیگوسیشنز چلیں گی اور ہم نے اس بات چیت کو ختم کرنا ہے۔ جو شرائط ہیں وہ تو ظاہر ہے، بیٹھیں گے، ہر دونوں سائڈ نے اپنی میکسیمم ڈیمانڈز لی ہوئی ہیں، وہیں سے وہ نیچے آئیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ ہو سکتا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں اطلاع یہ ہے کہ سیکنڈ ٹیئر ایک لیڈرشپ جو ہے ایران کی، وہ ایک ڈیلیگیشن اگلے 24 گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جائے گا، اور پہلی لیول پہ سیکیورٹی کے لوگ آئیں گے، پھر سیکنڈ ٹیئر کے لوگ آئیں گے، اور اس کے بعد اگر پیغام رسانی سپیڈ پہ چلتی ہے تو پھر اس کے بعد جے ڈی وینس اور ایرانین فارن منسٹر کے درمیان میں ملاقات بھی ہوگی، لیکن وہ سٹیج 2 پہ ہے۔ یہ سٹیج 2 2 دنوں میں بھی آ سکتی ہے، یہ 10 دنوں میں بھی آ سکتی ہے۔ اب ڈائریکشن ٹھیک جا رہی ہے دونوں طرف سے، اسرائیل اور بھارت جو مرضی کرتے رہیں، اور کافی ایشوز آپ میڈیا میں بھی دیکھیں، پاگل پن چل رہا ہے، لیکن اب چیز ہو کیا رہی ہے؟ کیا چیز اس میں گن ڈال سکتی؟ ایک سلو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ ہے کہ جو ساتھ ہی انہوں نے بہت زیادہ ہیوی موبلائزیشن کی ہے گراؤنڈ ٹروپس کی۔ ایرانین کو یہ خطرہ ہے کہ یہ آ کے ایک آئلینڈ پہ قبضہ کریں گے، اور اس میں پہلے بات چل رہی تھی خرگ آئلینڈ کی، لیکن 3 آئلینڈز ہیں، ایک ہے لارک
اور وہاں پہ ان کا وہ بھی بندر عباس کے پاس ہے، وہ بھی بڑا سیکیورٹی وائز سینسٹیو ہے امریکہ ایران کے لیے. لیکن جو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ جو ٹروپس آ رہے ہیں اب، جس طرح ایک ابھی CNN کی رپورٹ چلی کہ 22 مارچ کے بعد 35 جہاز اڑے ہیں C-17s. یہ کارگو پلینز ہیں، بہت زیادہ ان میں لوڈ چلتا ہے. ہر پلین میں تقریباً 135 لوگ جوان آتے ہیں، ساتھ ہی ان کا اسلحہ بھی آتا ہے، اور اس میں سارے اسپیشل سروسز کے لوگ ہیں. تو 35 لوگ ہو گئے. پھر کوئی 2,500 کے قریب جاپان سے انہوں نے ری شفٹ کیے ہیں. اور نیو یارک ٹائمز کی ایک اور خبر تھی بڑی انٹرسٹنگ، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ٹرمپ نے اپنے کلوز ایسوسیٹس کو کہا ہے کہ شاید ہمیں یہ بھی ایک آپشن رکھنا پڑے کہ ہم ایران کے ایک آئلینڈ پہ قبضہ کر لیں اور وہاں پہ تیل بھی ہو. وہاں سے خرگ آئلینڈ کی بات آتی ہے بار بار، اور جب ہمارے پاس وہ نیگوشیٹنگ پاور ہوگی تو ایران جلدی کنونس ہو جائے گا. لیکن کیا افورڈ کرتا ہے امریکہ اس وقت اور بندے لانا آن گراؤنڈ؟ بیکاز پہلے ہی جو ان کی دفاعی اسٹاف ہے بڑی بری طرح مجروح ہوئی بھی ہے. ہم نے آپ کو کل بھی ایک ڈیٹیل رپورٹ بتائی تھی جو رائل انسٹیٹیوٹ ہے اسٹریٹجک اسٹڈیز کا. انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کی ڈیفینسو کیپبلٹیز بہت زیادہ ڈپلیٹ ہو گئی ہیں، کم ہو گئی ہیں اسرائیل اور امریکہ کی. اور اگر یہ جنگ چلتی ہے 2-3 ہفتے تو امریکہ کے اور خاص طور پہ اسرائیل کے جو انٹرسیپٹرز ہیں جو روکتے ہیں میزائلوں کو، بالکل ختم ہو جائیں گے. اور وہ حقیقت اس لیے بھی نظر آتی ہے کہ جب 90% سے ایران کے آگے 10% پہ اٹیکس، اور یہ امریکہ بھی کہتا ہے اسرائیل بھی کہتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 دنوں میں نقصان کتنا زیادہ ہونا شروع ہو گیا. وہی میزائل ہیں، وہی ڈرونز ہیں، اور تعداد بھی اگر 90% کم ہوگی تو نقصان زیادہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان کی ڈیفینسو کیپبلٹیز بڑی تیزی سے ختم ہو گئی ہیں، اور یہ ایران کو بھی پتہ. اب وہ 3 جزیروں کا ایشو کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیوں ایک سینسٹیو ایشو ہے. یہ ایک لڑاک پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ تو ایرانی ہے اور اس پہ یہ حملہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ایک ہے ابو موسا اور ایک گریٹر تم اینڈ لیسر تم. یہ 3 اسی ایریے میں ہیں اس کے پاس. یہ ایران اور یو اے ای کے اندر بڑے عرصے سے جھگڑا چل رہا ہے. یو اے ای کا دعویٰ ہے، آپ کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یو اے ای کو دعویٰ یہ ہے کہ جب 30 نومبر 1971 کو ایران نے ان پہ قبضہ کر لیا تھا یو اے ای بننے سے 2 دن پہلے، تو یہ ہمارے جزیرے ہیں جس پہ ایران نے قبضہ کر لیا. وہ پھر UN میں بھی چلے گئے، اس میں کوئی زیادہ بات چیت نہیں بنی. اب ابو موسا ہے جو تھوڑا سا 5 اسکوائر میل کا ہے، لیکن وہ اسٹریٹجکلی بڑا امپورٹنٹ ہے. اسٹیٹ آف ہرموز کے بالکل ساتھ ہی اسی جگہ کو یہ سیکورٹی وائز بڑا امپورٹنٹ ہے ایران کے لیے. جو وہ ہے گریٹر توم اور لیسر توم، وہ تو 1-1 میل کے 1.5 میل کے ہیں. ایک کے اندر تو آبادی بھی کوئی نہیں ہے، صرف زہریلے سانپ ہیں. دوسرا بھی غیر آباد ہے، صرف جو ابو موسا ہے وہ ہے. جھگڑا کیا ہے اس کا؟ یہ یو اے ای کا یہ دعویٰ ہے، لیکن ایران جو ہے، ایران کہتا ہے یہ ہمارا ہمیشہ سے یہ ایران کا حصہ ہے. اور ویسے تو ایران والے کبھی برٹن کی بات نہیں کرتے، لیکن اس میں انہوں نے دعوے ہیں کہ جی یہ تو 130 پرانے نقشے بھی تھے جو مارکوس آف سیلزبری کے جو اس وقت کے برٹش فارن سیکرٹری تھے ان کے کہنے پہ بنے تھے. اور یہ 1988 کے نقشے ہیں جس میں اس کو ایران کا حصہ دکھایا گیا ہے. اور پھر 1888 کا وہ نقشوں کی بات کرتے ہیں ایرانین ڈپلومیٹس، جس میں دکھایا تھا کہ برٹن نے اس کو ایران کا حصہ ڈکلیئر کیا تھا ان آئلینڈس کو، اور یو اے ای کا اس وقت تو وجود نہیں تھا، لیکن خطے کا نام جو جگہ تھی اس کو پائریٹ کوسٹ کہا جاتا تھا. یہاں پہ بہت یہ قزاق وغیرہ ہوتے تھے اور یہ کشتیوں کو لوٹتے تھے، وہاں سے چیز ہے. پھر اس پہ دعویٰ یو اے ای کا کیا ہے؟ شارجہ والوں کا ابو موسا پہ دعویٰ ہے، اور رائس الخامہ والوں کا وہ جو دوسرے 2 گریٹر اینڈ لیسر توم ہیں ان کے اوپر ہے. برٹن نے 1900 یہ ہسٹری میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اگر ان آئلینڈس پہ انہوں نے فوجیں لینڈ کی امریکہ نے، یہ ایک نیا تنازع بھی کھڑا ہو جائے گا یو اے ای اور ایران کے درمیان میں، جو پہلے ہی بہت سخت ان کے درمیان میں دشمنی چل رہی ہے. پھر جناب اس کے اندر 5 اسکوائر میل کا ہے ابو موسا. پھر 1892 کی بھی کتاب ایران والوں نے اپنے دعوے میں نکالی ہوئی ہے کہ پرشین کویسچن. جارج کورزو جو وائسرائے اور گورنر جنرل آف انڈیا تھے، ان کے جو میپس بنائے ہوئے تھے اس کے اندر بھی یہ انڈیا اس کو حصہ دکھایا گیا ہے ایران کا. یورپین یونین نے آج سے کچھ سال پہلے اپنے ایک چیز میں اس کو مان لیا کہ جی یو اے ای کا حصہ ہے، تو یورپین یونین کے ساتھ ایران کا بھی جھگڑا شروع ہو گیا. یہ آئلینڈز اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ یہاں سے اسٹریٹجک بڑا فرق پڑتا ہے. دیٹ از دا ریزن. اور یہ جو ابھی ریڈار پہ نہیں آ رہی ہے بات، یہ ایک بڑا سیریس ایک بات ہے
کیونکہ جب تقریباً اس وقت 5,000-6,000 ہزار ٹروپس جو نئے آ رہے ہیں وہ سمپلی ادھر گراؤنڈ ٹروپ کے لیے آ رہے ہیں، اور ایران کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک کوئی نیا تماشا شروع ہوگا.